بانی پی ٹی آئی عمران خان کی واضح ہدایت کے باوجود پارٹی رہنماؤں کے درمیان اختلافات کی خلیج کم نہ ہو سکی۔ اقتدار اور اختیار کے حصول کی کشمکش میں پارٹی رہنما ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ وسطی پنجاب کی تنظیمی قیادت کے معاملے پر سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کے درمیان سوشل میڈیا پر چھڑنے والی لفظی جنگ نے پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر تماشا بنا دیا۔ پی ٹی آئی وسطی پنجاب کے صدر احمد چٹھا اور جنرل سیکرٹری بلال اعجاز کی برطرفی اور علی امتیاز وڑائچ کی بطور صدر تقرری کے معاملے میں پارٹی کے اندر موجود اختلافات کو مزید آشکار کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ دونوں پارٹی رہنماؤں کے مابین تنازع اس وقت بھڑکا جب عالیہ حمزہ نے اکتوبر میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو ان کے عہدوں سے برطرف کر کے علی امتیاز وڑائچ کو نیا صدر مقرر کر دیا۔ تاہم سلمان اکرم راجہ نے اس اقدام کو متنازع قرار دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے ان کی موجودگی میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا جس سے پارٹی کے اندر فیصلہ سازی کے نظام پر سنجیدہ سوالات اٹھنے لگے۔ تاہم یہ معاملہ اس وقت مزید پیچیدہ ہو گیا جب عمران خان کے ایکس یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری بیان میں احمد چٹھا اور بلال اعجاز کی حمایت کرتے ہوئے واضح طور پر کہا گیا کہ ان کی برطرفی کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ عمران خان کے اس وضاحتی بیان نے نہ صرف پارٹی کے اندرونی نظم و ضبط کو مزید کمزور کر دیا بلکہ تنظیمی ڈھانچے کی شفافیت پر بھی گہرا سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ناقدین کے مطابق پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ پی ٹی آئی میں اقتدار کی کئی متوازی لائنیں بن چکی ہیں۔ ایک وہ جو جیل میں قید عمران خان کے قریب سمجھی جاتی ہے اور دوسری وہ جو بیرون جیل بیٹھے رہنما چلا رہے ہیں۔ اس دو عملی نے نہ صرف پارٹی کی داخلی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ عام کارکنان کے اعتماد کو بھی مجروح کر کے رکھ دیا ہے۔ یوتھیے کارکنان بھی پریشان ہیں کہ وہ کس لائن کو فالو کریں۔ مبصرین کے مطابق یہ معاملہ صرف تنظیمی تبدیلی تک محدود نہیں رہا بلکہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے مابین ایک اور تنازع اس وقت ابھر کر سامنے آیا جب اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے دیے گئے ناموں کی فہرست کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر کے درمیان بھی کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ جیل حکام کو دونوں کی جانب سے الگ الگ فہرستیں جمع کرانے سے یہ تاثر مزید گہرا ہوا کہ پارٹی کا انتظامی ڈھانچہ مکمل طور پر انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ ناقدین کے مطابق سپریم کورٹ کی واضح ہدایت کے باوجود کی گئی ملاقاتوں کی فہرستیں صرف سیکرٹری جنرل جمع کرائیں گے۔ علی ظفر کی جانب سے علیحدہ فہرست جمع کرانا پارٹی کے اندر طاقت کی کشمکش کو نمایاں کرتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ داخلی جھگڑے محض شخصی انا یا انتظامی عہدوں کی لڑائی نہیں بلکہ یہ اس گہرے انتشار کی علامت ہے جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد پارٹی میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ ایک طرف عمران خان کی غیر موجودگی میں رہنما اقتدار کی پوزیشن سنبھالنے کے لیے سرگرم ہیں جبکہ دوسری جانب پارٹی کے نظریاتی کارکن اس بد انتظامی سے بددل ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کا ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولنا جہاں پی ٹی آئی کو کمزور کر رہا ہے وہیں مخالف جماعتوں کو تمسخر اڑانے کا موقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی نے پی ٹی آئی میں ایک خلا پیدا کر دیا ہے جسے پر کرنے کی بجائے رہنما ذاتی مفادات کی بنیاد پر تقسیم کا شکار ہیں۔ اگر پی ٹی آئی نے اس اندرونی انتشار پر قابو نہ پایا تو مستقبل میں یہ صرف ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ رہنماؤں کے گروہوں کا مجموعہ بن کر رہ جائے گی جہاں فیصلے باہمی مشاورت کی بجائے ٹویٹس کے ذریعے انجام پائیں گے۔ ناقدین کے مطابق تحریک انصاف کا یہ داخلی انتشار اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رگڑا لگنے کے باوجود پی ٹی آئی قیادت اب بھی ذاتی انا، ترجیحات اور گروہی مفادات کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد تنظیم کو متحد رکھنے کی بجائے رہنماؤں نے خود کو اقتدار کے متبادل مراکز کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔